السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا الطلاب الکرام، نرحب بعودتکم الی درس الحدیث من جدید۔ حیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم ویسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کا سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 37 آپ کے سامنے ہے، اور آج کے اس درس کے حوالے سے جو زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ 3834 سے 3847 تک انشاءاللہ فوکس ترجمہ پر ہوگا، اور قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ جو حدیث کی اسنادی حیثیت ہے اس کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے آج ہمارے پاس، پہلی حدیث کون سے راوی سے مروی ہے، اور کتاب الجہاد کے سلسلے میں عزیز طلبہ یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اور دوبارہ ہم نے جوائن کیا اس کو۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ رہیے گا۔ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے یہ نیٹ، آج انٹرنیٹ جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے، اس لیے میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ حدیث کو پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ کتاب الجہاد کے سلسلے میں 3834، وعن المقدام بن معدی کاربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مقدام بن معدی کارب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، للشہید عند اللہ ست خصال، کہ شہید کی اللہ کی بارگاہ میں 6 یعنی خصال ہیں یا انعامات ہیں اس کے، جیسے کوالٹیز کہتے ہیں، 6 اس کی اپنا ہیں خصوصیات، خصال۔ یغفر له فی اول دفعۃ، پہلی تو یہ ہے کہ پہلے ہی جب اس کی شہادت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، یعنی گویا کہ شہادت کے وقت جو خون گرتا اس کا پہلا قطرہ، تو اس کے ساتھ ہی یغفر له فی اول دفعہ، شروع میں ہی پہلے قطرے گرنے کے ساتھ ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور دکھایا جاتا ہے اس کو اس کا اصل ٹھکانہ جنت میں۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور وہ عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اور وہ محفوظ رہے گا من الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ سے، مراد قیامت کی گھبراہٹ یا قیامت کے دن اٹھنے، حشر نشر کی، حساب و کتاب کی، قبر سے اٹھنے کی جو گھبراہٹ۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، اور رکھا جائے گا اس کے سر پر تاج الوقار، یعنی وقار کا تاج، عزت احترام کا۔ الیاقوتۃ منہا، کہ جس تاج کے جو موتی ہیں ان میں سے ایک موتی، منہا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب سے وہ قیمتی اور بہتر ہے۔ وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اس کی شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، یا کرائی جائے گی یا شادی کی جائے گی اس کی 72 بیویوں کے ساتھ، حور عین میں سے۔
حورین میں سے 72 عورتوں کے ساتھ، جنت کی عورتوں کے ساتھ اس کی شادی کرائی جائے گی۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقْرِبَائِهِ، اور سفارش قبول کی جائے گی اس کی فی 70 من اقربائی، اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی حق میں، 70 آدمیوں کے حق میں اس کے قریبی رشتہ داروں میں اس کی سفارش کرائی جائے گی اور وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ فوائد میں سے حدیث کے الفاظ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اس کو انڈرلائن کیجئے، اس کا ترجمہ ہے وہ بڑی گھبراہٹ سے بھی امن میں رہتا ہے، یہ رہے گا۔ شہادت کی اس فضیلت کو دیکھ کر ایک صاحب ایمان شخص کے پاس اس دنیا کی 1,00,000 زندگیاں بھی ہوں، 1,00,000 زندگیاں، تو وہ بھی اس پہ قربان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آتے ہیں آگے، حدیث ہے، کلیئر حدیث کا مفہوم، 6 خصائل ہیں اور یہ حدیث زبانی یاد کرنے والی ہے، صحیح حدیث ہے۔ آگے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل لقی اللہ بغیر اثر من جہاد، کہ جو شخص بھی اللہ کو ملا بغیر جہاد کے کسی اثر یا نشان کے، جہاد کرنے کے کسی نشان یا اثر یا علامت کے بغیر جو بھی اللہ سے ملا قیامت کے دن، وفی ثلمہ، لقی اللہ، وہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ وفی ثلمہ، کہ اس میں نقص ہوگا، اس میں کمی ہوگی، کوتاہی، یعنی ظاہرہ کے دین کے معاملے میں اس کی کوتاہی ہوگی اور اس میں کمی جو ہے وہ واضح جو ہے وہ نظر آئے گی، واضح ہوگی۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، کہ اس کی سند میں اسماعیل بن رافع یادداشت کے اعتبار سے کمزور ہے، یعنی اس کا حافظہ کمزور تھا، اس لیے وہ موجود ہے سند میں، لہذا حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ حدیث کے لفظ ثلمتن کو انڈرلائن کیجیے، اس کا مطلب ہے نقص و خلل۔ تو چونکہ جہاد بھی دین کا ایک اہم جز ہے، تو جو شخص جہاد ہی نہیں کرے گا تو اللہ سے اس حالت میں ملے گا گویا کہ اس کے اندر دین کی کمی واضح ہوگی، واضح نقص ہوگا، کمی دین کے بارے میں، والعیاذ باللہ۔ بہرحال حدیث جو ہے یہ کمزور ہے، ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ آگے ہمارے پاس حدیث جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہید لا یجد علم القتل، کہ شہید جو ہے وہ مرتے وقت وہ نہیں پاتا یا محسوس کرتا قتل کی کوئی تکلیف، علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص، مگر اتنی اس حد تک جس طرح کے کما یجد، جس طرح کے پاتا ہے تم میں سے یا محسوس کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، علم القرص، چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف۔ تو چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف جتنی جیسی شہید جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، ہم یہ بات حدیث مطالعہ کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حدیث 3836 یہ حدیث ہے۔ تو بعض اہل علم کے ہاں اس کی سند حسن ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعف کی وجہ سند میں محمد بن عجلان راوی مدلس اور انہن کا ہونا ہے۔ سند میں راوی محمد بن عجلان
جو کہ مدلس اور انن ہے۔ نیز اس حدیث کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، یعنی کمزور ہیں۔ تو اختلاف ہے بہرحال، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ بعد نے اس کو صحیح کہا ہے کہ سند حسن درجے کی ہے، لیکن بعض محدثین اسے محمد بن عجلان راوی جو مدلس اور انن ہے اس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہتے ہیں، واللہ عالم۔ اور اس کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی مبنی پر حقیقت ہے کہ شہید کو بظاہر جو نصوص ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف تو تکلیف رہی، شہید کو جو لذت آتی ہے مٹھاس شہادت کے وقت، وہ اسی لذت کی وجہ سے وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ پھر چاہت کرے گا اس بات کی کہ مجھے دوبارہ بھیجا جائے اور میں دوبارہ شہید ہوں، اللہ کی راہ میں کٹوں اور جان دوں اور یہ مرتبہ اور مقام پاؤں۔ اور اسی طرح وہ اوپر جو حدیث پڑھی ہے کہ حدیث شہید کے لیے 6 کوالٹیز ہیں، للشہید ست خصال، تو وہ حدیث بھی اگر دیکھی جائے تو شہادت کے وقت تکلیف کی بجائے شہید جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے بہرہور کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس اعتبار سے چونٹی کی تکلیف سے بھی کم، بلکہ اللہ کی جانب سے جو اس پر کرم اور فضل ہوتا ہے اور جو اس کو نظارے دکھائے جاتے ہیں، وہ چونٹی کی تکلیف تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال حدیث میں لفظ علام القرصہ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف۔ اور آگے اگلی حدیث پڑھیے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ، کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں اتنی محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں، من قطرتین، 2 قطروں سے، وآثرین، اور 2 نشانات سے۔ 2 ہی قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور 2 نشان اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک قطرہ اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہنے والا، یعنی آنسو، اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ وقطرۃ دم یحراق فی سبیل اللہ، اور دوسرا قطرہ خون کا جو کہ اللہ کی راہ میں گرایا جاتا، بہایا جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ انٹرنیٹ آج ذرا کچھ پرابلم کر رہا ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں کوشش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اللہ کی ہاں، اثرین، اور 2 نشانات، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو، وقطرۃ دم یحراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ، یہ 2 قطرے بڑے پیارے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور جہاں تک 2 نشانات کا تعلق ہے، فَآثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جو کوئی نشان لگ جائے انسان کے جسم پر، مثلا یہ ہے کہ کوئی جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو اس کے پاؤں پر نشانات آ جاتے ہیں، گرد و غبار کے نشانات آ جاتے ہیں، گٹے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح وَآثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، اسی طرح اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں یہ ایک نشان، جیسا کہ آدمی جو کہ علامت سجدہ، سجود کی عام طور پر پیشانی پہ علامات آتی ہیں، اسی طرح ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں وضو کرنا، اس سے یہ جو ہے اپنا پاؤں میں بعض دفعہ تکلیف ہو جاتی ہے، نشانات آ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری اس میں شامل ہیں۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس روایت کیا، وقال ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، یعنی یہ حدیث حسن غریب سے مراد ہے تحقیق کے مطابق یہ اس کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ اور حدیث میں مذکور الفاظ قطرۃ الدموع، ان کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے آنسو۔ اللہ کی راہ میں نشان جیسے پاؤں کا گرد و غبار آلودہ ہو، جیسے پاؤں کا گرد و غبار سے آلودہ ہونا،
یا جمعہ کی نماز یا جماعت کی جانب آنے جانے میں نشان لگ جانا، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فرض میں جیسے سخت سردی میں ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈے پانی سے وضو کی وجہ سے پھٹ جانا، پیشانی پر سجدے کے نشانات وغیرہ، یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دی ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترکب البحر الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ، کہ سمندر کی پشت پر مت سوار ہونا، مت سوار ہو سمندر کی پشت پر سوائے اس کے کہ کوئی تو حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، اس لیے کہ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا، اور پھر اس آگ کے نیچے بھی سمندر ہے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کی روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں بشیر بن مسلم مجہول راوی ہے، نیز حدیث کو امام بخاری وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو عقل مند عزیز طلبہ، جو عقل مند لوگ ہیں نا، وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت اور خوف کی جگہوں میں نہیں ڈالتے، نہ ہی گراتے ہیں، نہ ہی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی دینی امور یا فرائض کی وجاوری کا معاملہ ہو یا اللہ رب العالمین کی جس عمل سے رضا اور اس کا تقرب حاصل ہوتا ہو یا یہ مقصود ہو، تو اس میں دریا اور سمندر پر جانا یا کشتی میں بیٹھ کر سفر کرنا یہ کار ثواب ہے، وہ جہاد ہوگا، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے کہ حج کرنے والا شپ کے ذریعے یا عمرہ کرنے والا یا جہاد کرنے والے تو وہ مستثنا ہیں۔ اس کے علاوہ بلا وجہ سمندر پہ جانا اور نہانا، اور یہ اس کے آپ آئے دن جو ہیں حادثے ہوتے ہیں بڑے بڑے خوفناک، وہ بھی آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر بغیر کسی ضرورت کے اور کسی بہت زیادہ اپنا مجبوری کے آدمی جو ہے اس کو ایسی جگہوں پہ جانا یہ ٹھیک نہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایسی خطرناک جگہوں میں یا انجوائے کرنے جاتے ہیں ولیعاذ باللہ، اور ایسے ایسے پھر حادثے ہوتے ہیں، جیسے پچھلے سال مری میں جو کچھ ہوا سردیوں کے موسم میں آپ نے سنا۔ اسی طرح عموماً سنا جاتا ہے کہ کراچی میں لوگ جو ہیں عید کے موقع پر یا کسی تہوار میں نکلے باہر اور شوق پورے کرنے اور کشتیوں کی سواریاں، اور وہ بہت زیادہ ملاح جو ہیں وہ جو کشتیوں کے مالک ہیں وہ اپنے پیسوں کے لالچ میں وہ اوور لوڈ کرتے ہیں ان کو، اور وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں اور حادثے ہو جاتے ہیں۔ تو سمندر کے اسفار یا دریاؤں کے سفر، ان میں بڑے خطرات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسے جانور آ جاتے ہیں اچانک جو اچک کر پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں، مچھلی یا مگرمچھ وغیرہ یا سانپ یا اس قسم کے جانور، حادثے بھی ہو جاتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ مختلف قسم کے خطرات جو یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اب آدمی جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ولیعذ باللہ۔ تو بہرحال حدیث جو ہے چونکہ سند کے اعتبار سے صحت کے پائے کو نہیں پہنچتی، لیکن اس کے باوجود اس کا جو موضوع ہے اس کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں سوچے اور غور کرے، عقل مند آدمی۔ آگے حدیث ہمارے پاس ہے نیکسٹ، ام حرام رضی اللہ عنہا سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعن ام حرام رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المائد فی البحر الذي يصيبه القی له اجر شہید والغریق له اجر شہیدین۔ ام حرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتی ہیں کہ المائد فی البحر، ہاں جی، چکرانے والا، لوٹنے والا، پھرنے والا، فی البحر سمندر میں، کوئی معنی ہو سکتا ہے،
الذی یصیبہ القیء، جسے کہ قے آنا شروع ہو جائے، لہو اجر شہید، تو اس کے لیے شہید کا ایک شہید کا اجر ہے، والغریق لہو، اور جو سمندر میں ڈوب جائے، لہو اجر شہیدین، تو اس کے لیے دو شہیدوں کا اجر ہے، دو شہیدوں کے برابر۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا۔ تو بات وہی آئی کہ سمندر میں جو اپنا چلنے والا یا پھرنے والا یا چکر لگانے والا، وہ کہ جو کسی مقصد کے تحت یعنی جہاد کے لیے جو سمندر کی سطح پر سفر کرے یا چلے پھرے تیرے، تو اس کے لیے یہ ہے اجر، بغیر جہاد کے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یا جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ عمرہ یا حج وغیرہ کے لیے جا رہا ہو، تو یہ اس صورت میں یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں ان کا یہ اجر ہے، ایک کا ایک شہید کے برابر، دوسرے کا دو شہیدوں کے برابر۔ اور حدیث کی جو حیثیت ہے، اسنادی حیثیت، وہ صحت کی ہے، یعنی حسن ہے حدیث۔ حدیث میں الفاظ الماعد فی البحر کا ترجمہ ہے سمندر کے سفر میں چکر لگانے والا شخص۔ تو حدیث میں مذکورہ دونوں کو یہ ثواب اس صورت میں ملے گا جب وہ جہاد کے ارادے سے سوار ہوں۔ آتے ہیں ہمارے پاس حدیث 3840، وان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من فصل فی سبیل اللہ، جو نکلا جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں، فماتا تو فوت ہو گیا، او قتلا یا قتل کر دیا گیا، او وقصہ فرسہ، یا اس کو گرا دیا اس کے گھوڑے نے، او بعیرہ، یا اس کے اونٹ نے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کو مسل دیا، کچل دیا، او لدغتہ حامۃ، یا اس کو ڈس لیا کسی زہریلے کیڑے نے، او ماتا اعلی فراشہ، یا وہ فوت ہو گیا اپنے ہی بستر پر، بأی حتف شاء اللہ، جس بھی موت کے ساتھ اللہ نے چاہا اس کو موت دی، اس کو بلایا اٹھایا اپنے پاس، فإنہ شہید، تو بے شک وہ شہید ہے، وإن لہ الجنۃ، اور بے شک اس کے لیے جنت مقدر کر دی گئی ہے۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، مگر اپنے شواہد کی وجہ سے یہ صحت کے مقام پر آ جاتی ہے۔ اس کے کچھ شواہد ہیں جو کہ اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے، لیکن یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث میں الفاظ او لدغت ہو حامۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اس کو کوئی زہریلا موذی کیڑا یا کوئی چیز کاٹ جائے، او لدغت ہو حامۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے حدیث طلبہ آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ حدیث ہمارے پاس 3841، وان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قفلۃ کا غزوۃ، رواہ ابو داود، کہ قفلۃ واپس پلٹنا، لوٹنا مہم سے، جہاد سے، کا غزوۃ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ لڑائی میں ہے پلٹنے والا مجاہد۔ تو کلیئر ہے مفہوم اس کا۔ یہ حدیث جو ہے اس کو دیکھتے ہیں سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اسناد اس کی صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ قفلۃ کا غزوۃ کو انڈر لائن کیجئے، جس کا جن الفاظ کا ترجمہ ہے کہ جہاد سے واپس لوٹنا بھی جہاد کی طرح ہی ہے، یعنی جب مجاہد جہاد سے گھر واپس آتا ہے تو اسے ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے
جانے کے وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے اس کو ثواب جانے کے وقت ملتا ہے تو ایسے ہی اس کو واپس آنے پر مل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے، یہ بھی چھوٹی سی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للغازی اجرہ، کہ جہاد کرنے والے کے لیے اس کا اجر متعین ہے، واضح ہے، وللجاعل اجرہ، اور اس غازی کو تیار کرنے والا ویپن یا اسلحہ یا لباس یا جوتے وغیرہ یا دیگر کھانے پینے کے سامان کے ساتھ اس کا بھی اجر واضح ہے، واجر الغازی، اور پھر لڑنے والے کا جو ہے جا کر لڑنے والا اس کا بھی اجر واضح ہے۔ تو امام ابو داود نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی اسناد بھی صحیح ہے اور اس کا مفہوم بھی کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں آتے ہیں آگے حدیث کی۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ستفتح علیکم الامصار، کہ تم پر عنقریب شہر فتح کیے جائیں گے، وستکون جنود مجندۃ، اور عنقریب ہوں گے لشکر جمع کیے گئے، اکٹھے کیے گئے، یعنی لشکر اکٹھے کیے جائیں گے، فوجیں اکٹھی کی جائیں گی، یقطع علیکم فیہا بعوث، ہاں جی، اور یقطع علیکم فیہا بعوث، اور ان لشکروں میں کچھ بعوث یعنی دستے جو ہیں، بعوث کا معنی ہے بھیجے جانے والی فوج کے دستے، یہ دستے جو ہیں وہ متعین کیے جائیں گے، تشکیل دیے جائیں گے، یقطع علیکم فیہا بعوث، فیکرہ الرجل البعث، تو ایک کوئی آدمی اٹھے گا وہ اس میں بغیر اجرت کے جانے سے انکار کرے گا، یعنی وہ ناپسند جانے گا بغیر اجرت کے ان لشکروں کے ساتھ جانے میں، فیتخلص من قومہ، تو اس طرح وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا، ثم یتصفح القبائل، پھر وہ ایسے قبائل کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، کہ یورد نفسہ علیہم، کہ پھر ان پر اپنے آپ کو پیش کرے گا، اپنی خدمات، اور کہے گا من نکفی بعث کذا، کہ کون ہے شخص کے جس کی جگہ پر میں جو ہے وہ شرکت کروں کسی مہم میں یا کسی جہاد میں یا لڑائی میں، الا خبردار، وذالک الاجیر، یہ وہ مزدور ہے، الی آخر قطرۃ من دمہ، اپنے خون کے آخری قطرے کے بہنے تک، یہ مزدور کا مزدور ہی ہوگا، اس کو اجر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دل میں تمنا لیے پھرتا رہا کہ مجھے مہم میں جانے کے لیے اس کی اجرت دی جائے، اس کا معاوضہ دیا جائے۔ رواه ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، حدیث ضعیف لگتی ہے، ہاں جی، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اس میں راوی ابو ثورہ بن اخی ابی ایوب، یعنی ابو ایوب جو ہے اس کا بھتیجا، یہ ضعیف ہے ابو ثورہ، اور حدیث میں الفاظ جنود مجندہ کا مطلب ہے اکٹھے کیے گئے لشکر، فوجیں، وذالک الاجیر الی آخر قطرۃ من دمہ، یہ شخص ایک طرح کا مزدور ہی ہے، غازی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ قتل ہی کر دیا جائے، یہ مطلب ہے اس کا، مراد یہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد جیسا عمل جو ہے اس کو بھی ابھی جب تک اللہ کی رضا کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ نہ کیا جائے تو اس کا کوئی ثواب نہیں، وہ بھی ضائع ہے، والعیاذ باللہ۔ آتے ہیں عزیز طلب، آگے حدیث ہے 3844، وان یعلا بن امیہ، یعلا بن امیہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، کہتے ہیں کہ آذانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغزو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا،
आदना बिलग़ज़व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना शेखुन कबीर, और मैं बूढ़ा आदमी था। लैसा ली खादिमुन, मेरे पास कोई खादम भी नहीं था, नौकर मुलाजिम। कि फल तमस्तु अजीरन, तो मैंने इस सिलसिले में कोई मजदूर उजरत पर खादम जो है वो तलाश करना शुरू किया। यकफीनी, के जो मुझे इस हालत में फ़ायदा दे या कफ़ायत कर जाए जिहाद के दौरान। फ़वजदतु रजुलन, तो मैंने तलाश के दौरान एक ऐसा आदमी पाया कि सम्मईतु लहू सलासत दनानीरा, कि जिसके लिए मैंने 3 दीनार सोने के मुकर्रर किए, उजरत सलासत दनानीर। फलम्मा हदरत गनीमतुन, तो फिर जब गनीमत का माल आया, अल्लाह ने हमें फ़तह दी उसमें, और दुश्मन का माल हमें मिला। तो जब हजरत गनीमतुन, जब गनीमत का माल हाजिर हुआ आया, अरदतु अन उजरिय लहू सहमहू, तो मैंने ये चाहा कि इस खादम का भी उसमें से हिस्सा जो है वो निकालूं। अन उजरिय लहू सहमहू, लेकिन निकालने से पहले ज़रूरी था कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता। फजीतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़ज़करतु लहू, तो मैंने आपको इस बारे में आपसे ज़िक्र किया। फ़क़ाल, आपने फरमाया, मा अजिदु लहू फ़ी ग़ज़वतिही हाज़िही फ़ी दुनिया वल आखिरा, कि मैं नहीं पाता इस मजदूर के लिए फ़ी अज़वतिही, उस सिलसिले में, हाँ जी, फ़ी हाज़ि दुनिया, फ़ी अज़वतिही हाज़िही फ़ी दुनिया, इस दुनिया में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं पाता। वल आखिरा, और ना आखिरत में। इल्ला दनानीरहु अल्लती तुसम्मा, सिवाय उन 3 दीनारों के जो के मुकर्रर कर दिए गए हैं पहले। ठीक हो गया जी। ये मालूम हुआ कि इस हदीस से 3844 हदीस जो पढ़ी है हमने, इस हदीस की एक तो सनद सही है, सनद के एतबार से सही है, और इस मसला में बहरहाल आइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ है कि आया उसे गनीमत से भी कुछ हिस्सा मिलेगा, या कि जो पहला उसे मुतय्यन किया गया उसके लिए उजरत वही दी जाएगी। तो ज़्यादा यही मालूम होता है, जैसा कि इस हदीस में भी है, और हदीस सही है सनद के एतबार से, कि उसके लिए वही कुछ है जो पहले उसके लिए उजरत तय कर दी गई है जिहाद में हाज़िर होने से पहले। आगे हदीस आ गई है, व नबी हुरैरा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अन्ना रजुलन, एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, रजुलन युरीदुल जिहादा, के एक ऐसे आदमी की बाबत बताइए जो कि जिहाद का इरादा करता है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। वह यब्तगी अरदम मिन अरादिद दुनिया, और वो चाहता है इस जिहाद के वरे क्या, दुनिया का मालूमता, अरदम मिन अरादिद दुनिया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अजर लहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैसे शख्स का कोई अजर नहीं, क्योंकि वो दुनिया के लिए आया है। दुनिया का मालूमता अगर उसको मिल गया तो ठीक है, अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर और सवाब नहीं है। रवाह अबू दाऊद, इसे इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन अबी दाऊद में रवायत किया है। तो हदीस की इसनाद हसन है, यानी सनद सही है। और यब्तगी अरदम मिन अरादिद दुनिया, इसको अंडरलाइन कीजिए कि वो चाहता है इस जिहाद के ज़रिए दुनिया का माल व असबाब हथियाना चाहता है, लेना चाहता है। जी, बाकी क्लियर है मामला। तो मालूम हुआ कि अल्लाह की रज़ा के लिए ही, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए ही जिहाद करना चाहिए। बाकी ये अल्लाह की रहमत है कि उस आदमी को उस जिहाद का भी अजर मिले जो अल्लाह की रज़ा के लिए निकला, और साथ ही अल्लाह उसको वो गनीमत का माल अपनी तरफ से अल्लाह अपनी रहमत से उसको दे दे, लेकिन ये बग़ैर इरादे के, गनीमत के इरादे से नहीं। वो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह उसको अजर के साथ ये अता कर दे अपनी तरफ से।
ہاں جی، آگے ہمارے پاس حدیث، اور غالباً یہ حدیث ہماری آج کے اس درس کی آخری حدیث ہے، ہمارے اس آج کے لیسن کی کتاب الجہاد کے سلسلے میں۔ وان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغزو غزوان، کہ جو جہاد ہیں وہ دو قسم کے جہاد ہیں، الغزو غزوان، فاما من ابتغا، تو جو شخص، ہاں رہا وہ شخص، فاما من ابتغا، جو کہ چاہتا ہو، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، جس نے اللہ کی رضا چاہی، من ابتغا وجہ اللہ، واطاع الامام، اور امام کی اس نے اطاعت کی، وانفق الکریمۃ، اور اس نے اچھا مال جہاد کے سلسلے میں اس نے خرچ کیا، عمدہ مال، بہترین مال، قیمتی مال، ویاسر الشریکہ، اور اس نے اپنے ساتھ شریک جو ہے اپنا ساتھی، اس کو بھی اس نے سہولت باہم پہنچائی، سہولت مہیا کی، ویاسر الشریکہ، وجتنب الفساد، اور اس نے فساد سے بھی اجتناب برتا، فإن نومہ، تو اس دوران، جہاد کے دوران، بے شک اس کی نیند، یعنی جو وہ سوتا ہے، ونبہہ، اور جو وہ بیدار ہوتا ہے اس سے، نیند سے، اجر کلہ، یہ سارے کا سارا اس کا اجر میں ہوگا، اس کا سونا اور بیدار ہونا یہ بھی اجر میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا، اور جہاں تک معاملہ ہے اس شخص کا کہ جو غزوہ کرے، یعنی لڑائی کرے، فخراً، فخر یعنی آدرو فخر کے، تکبر کے، بڑائی کے، ورعاءً، اور دکھلاوے کے طور پر، وسمعتاً، اور سمع یعنی لوگوں کو سنانے اور لوگوں میں مشہوری کی وجہ سے کہ فلاں جو ہے وہ کتنا بڑا مجاہد اور کتنا جری اور بہادر ہے، وہ اصل امام، اور اس نے امام کی نافرمانی بھی کی جہاد کے دوران، وہ افسد فی الارض، اور زمین میں وہ فساد بھی بپا کرے، فإنہ لم یرجع بالکفاف، تو بے شک وہ ایسا شخص جو ہے وہ جب واپس آیا تو وہ اجر لے کر واپس نہیں آئے گا، نہ آتا ہے، بلکہ وہ اپنا سب کچھ وہیں ضائع کر کے اور خراب کر کے وہ واپس آئے گا، فإن لہ لم یرجع بالکفاف، کہ وہ ایسا شخص فسادی اور دنیا کی نمود و نمائش چاہنے والا جہاد میں نکلتا ہے تو وہ واپس آئے گا تو خالی ہاتھ آئے گا۔ رواہ مالک و ابو داود و نسائی، امام مالک، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث، پہلے تو یہ اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ حدیث کی اسنادی حیثیت یہ ہے کہ یہ حسن ہے، حسن درجے کی ہے، جبکہ بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ اس کی اسناد حسن ہے۔ تو ہم اس کا جو معاملہ ہے اللہ کی طرف سونپتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اگرچہ ضعف بھی ہے تو اتنا شدید نہیں کہ اس کو اگنور کیا جائے، اور حدیث میں الفاظ ویاسر الشریکہ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ ویاسر الشریکہ، کہ وہ اپنے جہاد کے دوران شریک، ساتھی کو، ساجی کو سہولت بھی مہیا کرتا ہے، ویاسر الشریکہ۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، ہمارا آج کا یہ لیسن اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، ثابت قدمی عطا فرمائے، صحیح سچا سچا مجاہد بنائے، اور ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو، اور ہمیں یہ میسج
دیگر اہل اسلام کی تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔